سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ کے بڑے اہم مضامین آپ لوگ سن رہے ہیں۔ کل آپ نے آیت الکرسی کا مختصر مفہوم سنا، جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد انسانوں کو یہ دعوت دی کہ تم اللہ کو اپنا کارساز اور ولی بنا لو۔ اگر تم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ جس انسان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آئے گا، پھر چاہے وہ دنیا کے اندھیرے ہوں جہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، یا پھر گناہوں کے اندھیرے ہوں جہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی اور کارساز ہے۔ یہ اندھیرے مختلف طریقے کے ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا کی پریشانیاں، یہ بھی اندھیرے ہیں، ان پریشانیوں سے نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کبھی زندگی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کے اندھیرے ہیں، اور ان سے اللہ کی ذات نکالتی ہے۔ کبھی شرک کے اندھیرے ہیں، کبھی بے دینی کے اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں، جہاں سے انسان نکلنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے سہارے کے بغیر نکل نہیں سکتا۔ اس لیے جتنا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ ان اندھیروں سے باہر نکلے گا۔ اور جو لوگ طاغوت سے، شیطانوں سے دوستیاں لگائیں گے، چاہے وہ انسان شیاطین ہو یا جنات ہو، وہ کبھی انہیں روشنی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ وہ انہیں کس کی طرف لے کے جائیں گے؟ اندھیروں کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا کہ عزیر علیہ السلام نے ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، بس وہ اس پر اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ ایسے زندہ کرے۔ حصی مثال کیا تھی؟ او کالذی مر علی قریۃ، اس انسان کی طرح جو گزرے ایک بستی کے پاس سے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بالکل ملیہ میٹ ہو چکی ہوئی تھی بستی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، پوری بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر موت مسلط کر دی۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے ان پر موت مسلط کر دی، ظاہری موت، حقیقی موت نہیں۔ ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا اور پوچھا کم لبثت، عزیر کتنے سال ہو گئے تمہیں، تم کتنے سال کے ہو گئے ہو اور کتنے سال تم نے گزارے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں بے ہوش ہوا تھا اور مجھے آخری ہوش یاد ہے، اس کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن اور آدھا نہیں، بل لبثت 100 عام، تمہیں 1 صدی ہو گئی، تمہیں اس دنیا میں مرے ہوئے کتنے صدی ہو گئی؟ 1 صدی ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ سوالات کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، اور یہ وحی کے ذریعے انسان بتا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو۔ حضرت عزیر یہ 2 جڑواں بھائی تھے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سے 2 جڑواں بھائی ہیں کہ جو ایک دن میں پیدا ہوئے اور اکٹھے ان کی موت آئی، لیکن ان کی زندگی میں 100 سال کا فاصلہ ہے۔ عام طور سے جو جڑواں ہیں وہ اکٹھے پیدا ہوتے، قریب قریب ان کی اموات ہوتی ہیں، اس طریقے سے ان کی زندگی ایک عام روٹین ہے۔ تو فرمایا وہ کون سے 2 جڑواں بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ بعد میں مرے، لیکن ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ 100 سال کا۔ تو عام انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کون سے 2 لوگ ہیں، وہ یہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ 100 سال کے لیے ان کو اللہ نے کیا کیا؟ موت دے دی، اور دوبارہ سے پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر سے ان کو موت آئی، نارمل موت۔
تو عمر میں کتنا گیپ ہو گیا؟ 100 سال کا۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک حصی مثال کے ذریعے فرمایا کیسے؟ بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر تمہیں ایک دن اور آدھا دن نہیں، تمہیں 100 سال ہو گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا وہیں رکھا ہوا تھا، پانی وہیں رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا پانی اور تمہارا کھانا جس حالت میں تھا اسی حالت میں ہے، تازہ، اور تمہیں 100 سال گزر گئے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کو دیکھو کہ وہ جہاں تھی جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری سواری اس طریقے سے بحال ہے، اور اللہ نے 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے دوبارہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں سال گزرنے کے بعد انسانوں کی بستیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ پھر وہ جو جانور تھا، جو سواری تھی، وہ ہڈیاں بن چکا ہوا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھایا، ہڈیوں کو جوڑا، اس پر گوشت چڑھایا اور اسے زندہ کر دیا۔ فرمایا اس طریقے سے ساری بستیوں کو ہم زندہ کریں گے۔ یہ مشہور واقعہ آیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا تقریباً اب آخری حصہ چل رہا ہے، جس کے اندر خرچ کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور خرچ کرنے کی طرف ابھارا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ بہت اجر دیتے ہیں۔ خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، خرچ کرنے کے مزاج کا ہونا ضروری ہے، اور اجر ایسا کہ جو انسان تصور میں نہ لا سکے۔ اس کو مثال سے سمجھایا کہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ ایک بیج بوئیں، ایک بیج سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو، تو ایک بیج کی وجہ سے کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے۔ فرمایا ایک دانہ اللہ کے راستے میں کوئی دے گا، اللہ اسے 700 دانے کا اجر عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا 7000 دانے کا اجر بھی اس کو عطا کر سکتا۔ 7000 گنا، 700 گنا تو قرآن میں آ گیا، اور اس کے بعد گول مول کر دیا گیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 کے بعد جیسا جیسا اخلاص ہوگا اسی اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور اجر عطا کرے گا۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ ہے ہی وسعتوں والا، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے یہاں کسی چیز کا کرائسس نہیں آتا۔ علیم، جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ البتہ جو دے وہ آداب کی رعایت کر کے دے، وہ دوسرے کے اوپر احسان جتا کر نہ دے، وہ دے کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دینے کے بعد اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس لیے کہ وہ انسان جو دینے کے بعد ٹھیس پہنچائے، احسان جتائے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کچھ نہیں دیا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتاتے، کسی کو بری بات نہیں کہتے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کئی مرتبہ ہم آیتوں کو سن کے گزر جاتے ہیں ایسے ہی۔ لا خوف علیہم، قیامت کے دن جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، وہ انسان جو سخی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، خرچ کیا ہے، چھپ کے خرچ کیا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، بغیر احسان جتائے خرچ کیا ہے، فرمایا وہ کانپ نہیں رہا ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ اس کے اوپر کوئی خوف قیامت کا نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور ان میں کوئی غم اور کوئی کڑھن، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اب وہ انسان جس کے دل میں تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ہوتا میں دیتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں دوں، لیکن دل میں جذبات ہیں کاش میرے پاس ہوتا تو میں اسے دیتا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے ایسے جذبات ہیں اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مالدار کو خرچ کرنے کا ملتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث، وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے اس کو تو اجر ملتا ہے، لیکن وہ انسان جو یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں اس کو فلاں نیکی کے راستے میں لگاتا، فرمایا اس کو وہی اجر ملتا ہے جو مالدار کو مال خرچ کر کے ملتا ہے۔ اور اس کا الٹا بھی ہے اسی حدیث میں، وہ انسان جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایسا گناہ کرتا، فلاں گناہ میں، فلانی عیش میں، فلانی کام میں بھی اپنے آپ پیسے کو لگاتا، میری بھی بڑی شان ہوتی، میرا بھی نام ہوتا۔ فرمایا جتنا تکبر کرنے والوں کو اور اپنے گناہوں میں مال خرچ کرنے والوں کو گناہ ملتا اتنا اس کو بھی ملتا ہے، اس کی بری نیت کی وجہ سے۔
تو کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کے پاس بھی مالدار جیسا اجر حاصل کرنے کا اور اللہ کے یہاں بلند مقام پانے کا ایک اور موقع ہے۔ کیسے؟ فرمایا قول معروف، اچھی بات تو وہ کر سکتا ہے اگر اس کو اللہ نے علم دیا، علم کی بات کر لے، اخلاق کی بات کرے۔ خیر قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور اگر اچھی بات بھی نہیں کر سکتا، زیادہ چپ رہتا ہے، چپ والا مزاج ہے، تو اس پر زیادتیاں ہوں گی، زیادتی کسی کو معاف کر دے، کسی کو بخش دے، کسی کو حق چھوڑ دے، کسی کو معاف کر دے۔ معاف کرنے والا، اخلاق سے بات کرنے والا، اچھی بات کرنے والا، حتیٰ کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، خوبصورت اپنے مسکراتے چہرے سے کسی کو ملنے والا، وہی مالدار کے مال خرچ کرنے والے کا ثواب اور اجر پاتا ہے۔ قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور لوگوں کو معاف کرنا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یتبعها اذى، جس کے پیچھے احسان جتانا لگا ہوا ہو، جس کے پیچھے کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو نیچا دکھانا۔ ایک مالدار ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں 10 سناتا بھی ہے، فرمایا اس سے اچھا وہ غریب ہے جو کسی سے اچھے سے بات کر لیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ واقعہ سنایا، بہت اچھا خوبصورت واقعہ ہے ہماری عبرت کے لیے، اس لیے میں بار بار سناتا ہوں۔ مدینہ پاک میں ایک الجزائر کا، یمن کا ایک ساتھی ایسے یوں باہر نکلا اب مسجد نبوی سے فجر کی نماز کے بعد، اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ایسے سیدھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیوں کھڑا ہو گیا، آیا اور ایسے مسکرایا اور مجھے یہ حدیث سنائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقى اخاك بوجه طلق لك صدقۃ، کہ تم اچھے سے کسی سے بات کرو، مسکرا کر کسی سے بات کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس نے کہا میں نے سوچا اس حدیث پر میں عمل کروں، اور پھر ایسے مسافہ کیا اور اس کے بعد کہا الی اللقاء فی الجنہ، اب جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کتنا خوبصورت، وہ باضابطہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا ہے کہ اب تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی تمہارے لیے کیا صدقہ ہے، اور اس طریقے سے دنیا آخرت کی تیاری کرتی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل پیچھے ایک صاحب تھے، وہ عالم تھے، موریتانیہ کے تھے وہ، تو میں پاس بیٹھا تھا ایسے، ان کے انسان کو سیکھنے کا موقع ہر جگہ ملتا ہے، تو موریتانیہ کے جو صاحب تھے وہ تھے کوئی شیخ، تو تسبیح وغیرہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، تو مجھے لگا ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اب ان سے بات کرنا یا ان کو پوچھنا کہاں کہ وہ کیا ہو، ہر انسان اپنے اس میں مشغول ہوتا ہے۔ تو لیکن کچھ دیر کے بعد کوئی بات کی میں نے ان سے، میں نے پوچھا کہاں سے، کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے پوچھا کہاں سے ہو، وہ چپ، کوئی جواب نہ دے۔ پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے بعد، میں نے سوچا شاید ناراض ہے یا اپنے اس میں مشغول ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کوئی 1-2 منٹ کے بعد جواب دیا، اور جواب کیا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث سنائی کہ جو بات کرے اور سلام نہ کرے پہلے، تو اس کو جواب مت دو، جو پہلے بات کرے اور سلام نہ کرے اس کو جواب مت دو۔ تو میں نے پھر سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بات کی اس نے۔ تو اس طریقے سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، حالانکہ وہ میرے ذہن میں اور وجہ تھی، اس کے ذہن میں اور وجہ تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن انسان ہر جگہ سیکھنے والا ہے اور ہر جگہ عمل کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کسی سے اچھی بات کرو، کسی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہاں وہ حدیث میں نے الفاظ غلط بولے، وہاں وہ الفاظ ہے تبسمک لاخیک فی وجہک صدقۃ، تبسمک لاخیک فی وجہک صدقۃ، تمہارے چہرے پر تمہارے بھائی کے لیے مسکراہٹ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو کسی کو تکلیف دے کر جو تم دیتے ہو اس کو ضائع مت کرو، اس لیے کہ جو اگر کسی کو تکلیف دی تم نے اور جو دیا وہ تمہارا بالکل ضائع ہو گیا۔ کیسا ضائع ہوا؟ فرمایا ایسا ضائع ہوا جیسے کہ کسی پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر تھا، پتھر کے اوپر کسی نے تھوڑی ریت دیکھی، اس میں بیج لگا دیا، اوپر سے تیز بارش آئی، نہ بیج بچا نہ ریت بچی، صاف پتھر، چٹیل پتھر رہ گیا۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے اس کا خرچ کرنا، کہ اس کو کچھ نہیں ملا، جیسے پتھر چٹیل رہ گیا ایسے اس کا عمل نامہ کیا ہو گیا؟ عمل نامہ چٹیل ہو، کچھ نہیں ملا، اس کو مال بھی گیا اور اجر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خرچ کرنے کے بعد دوسرے کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے گا، اور دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ، آخرت میں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ایسا باغ جو اونچائی پر ہے، جو اونچائی پر ہے اور وہاں برسات ہوتی ہے اور
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز برسات نہیں ہوتی تو کم سے کم اوس اور پھواری ہوتی ہے، اسی سے وہ تر رہتا ہے اور اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان والا جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس باغ کی ہے کہ اللہ اس پر بہت اجر عطا کرتا ہے اسے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان کا کام ہے کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ خرچ مت کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے پر وہ تمہاری گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، وفضلا، اور تمہیں زیادہ بھی عطا کرے گا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ایک دوست کا ایک عمل سنا ہم نے، کسی کے واسطے سے سنا، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن ایک واسطے سے سنا، اور کتنا اچھا عمل ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ابھی بھی اس کو وہ الحمدللہ حیات ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ وہ پہلے کسی شو روم پہ جاتا ہے اور وہاں پر ایک جوتا پسند کرتا ہے۔ یہ اس کا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں ہر انسان اس کو فالو کرے، لیکن عمل جب کرنے پہ انسان آتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ بھی اس کے راستے نکال دیتا ہے۔ وہ کسی شو روم پہ جاتا ہے، ایک جوتا پسند کرتا ہے، جوتا ہوتا ہے وہ 5000 روپے کا مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے ہاں مجھے پسند تو یہ 5000 والا ہے، لیکن اب میں لوں گا 3000 والا، اور میں اپنی پسند کا جو اوپر کا 2000 روپے ہے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اس کا طریقہ یہی ہے، وہ کپڑا خریدتا ہے، پہلے پسند کرتا ہے اچھا 5000 والا، اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں اب مجھے پسند یہ ہے، اب میں یہ لوں گا، اور اس کے اوپر کی جو زائد رقم ہے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو فقر کا وعدہ کرتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضلا، اور زیادہ کا وعدہ کرتا ہے۔ اب انسان جب اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے پھر اسے کبھی کم ہونے کا اور اسے ضائع ہونے کا یا بغیر اجر کے ہونے کا پھر یہ تصور اس کو نہیں رہتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شعور دیتا ہے جینے کا، زندگی کا مقصد اس کو سمجھ آتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو یہ حکمت ملتی ہے، یہ دانائی ملتی ہے، یہ دانش مندی ملتی ہے۔ کس کا مطلب حکمت دانش مندی کس کو کہتے ہیں؟ حکمت و دانش مندی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کو جینے کا شعور آئے، جینے کا مقصد پتہ ہو، اور وہ اپنی آخرت کے لیے جیے۔ جس کو یہ نصیب ہوتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت سارے خیر کے کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والے، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، انہی کو نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہی آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔